الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یہ تربیت کا جو طریقہ ہے سلسلہ نقشبندیہ، اس میں جب ہم محفل میں ہوتے ہوں، شیخ کی محفل میں، تو طریقہ یہ بتایا جاتا ہے کہ رابطہ شیخ کرنا چاہیے، یعنی یہ خیال لے کے بیٹھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیض کا سلسلہ چلا۔ فیض کے معنی روحانی فائدے کو بولتے ہیں فیض۔ فائدہ بھی عربی کا لفظ ہے، فیض بھی عربی کا فائدہ۔ جو مادی فائدہ ہے اس کو فائدہ بولتے ہیں، پیسہ آ گیا، سامان مل گیا۔ جو روحانی اوپر سے فائدہ آتا ہے اس کے لیے فیض کا لفظ آتا ہے۔ تو اللہ کی محبت لے کے آگے بیٹھے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے آگے بیٹھے، تو اللہ خاموش تھوڑی بیٹھیں گے۔ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر۔ یہ ون وے نہیں ہے، یہ ادھر سے ہی محبت ہے ادھر سے جواب نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ودود ہے اللہ، بہت محبت والے، محبت کی قدر کرنے والے، محبت کا فوراً جواب دینے والے۔ تو ہم یہاں آ کے بیٹھے اپنے اپنے گھروں سے، نہ تو پیسہ کمانا ہے نہ کوئی اور، اللہ کی محبت کی خوراک لینے کے لیے آئے۔ تو اب اس محفل میں اللہ کی طرف سے فیض آتا ہے، وہ فیض حضور پاک کے قلب سے ہوتا ہوا، اس لیے کہ امت کا جو سلسلہ اللہ سے ہے، جوڑ ہے، حضور کے ذریعے ہے۔ حضور سے کو کراس کر کے تو نہیں لے سکتے کوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سے فیض آیا، حضور کے قلب سے ہوتا ہوا۔ اب جتنے اللہ والے ہیں سلسلے کے، ان سب کے قلوب سے ہوتا ہوا اس وقت جو شیخ محفل میں ہیں ہمارے رہبر شیخ، ان کے قلب سے ہوتا ہوا میرے قلب میں آ رہا۔ ایسا سمجھنا ایک آئینے کے سامنے آئینہ، گلاس کے سامنے گلاس سب رکھے ہوئے ہیں اور اس کے پیچھے سے روشنی آ رہی ہے۔ تو قلب میں اللہ نے عکس کرنے کی صلاحیت رکھی، روحانی انوارات کھینچنے کی صلاحیت قلب میں کو، تو سب اولیاء کے قلوب کھینچتے جا رہے ہیں اس کو، اور وہ فیض اس وقت محفل میں شیخ کے ذریعے سے میرے قلب میں آ رہا ہے۔ تو سب شیخ کے قلب سے اٹیچ رہنا چاہیے۔ ہمارا سلسلہ ہی کیا ہے؟ پینے کا ہے، بیٹھے بیٹھے روحانی فیض کھینچنے کا ہے۔ اپنے وہ جو ریڈیو کھینچتا نا، پیغامات کیا بولتے اس کو؟ ہاں، کوئی چیز کھینچنے کا کیا ہے؟ ریسیور بولتے نا۔ تو ریسیور صحیح کر لینے کا سلسلہ ہے، کیچ کرنے آنا، اللہ کی طرف سے جو انوارات، تجلیات، تو تحفے آتے رہتے نا، اس کو کھینچنے آنا۔ وہ زیادہ مراقبے کرنے سے وہ پاور آتا، لینے کا پاور آتا۔ تو اب روز مراقبے کر ہی رہے ہیں، اچھا دل لگا کے کرے، تو اب جو ہے شیخ کے قلب سے لینے آنا۔ فیض اللہ کی طرف سے چلا، شیخ کے قلب سے میرے قلب میں فیض آ رہا ہے۔ تو ایسا نیت کر کے بیٹھیے، بہت ہلکا رہتا ہے، کچھ ایسا ایک دم جوش آنا، چیخنا، چلانا ایسا نہیں رہتا، بہت ہی ٹھنڈا، ہلکا، بے رنگ نسبت ہے، بولتے ہیں سلسلہ نقشبندیہ کی جو نسبت ہے بے رنگ ہے۔ چشتیہ کی نسبت بہت ناچنے جوش میں ہے، کیفیت ایک دم بہت طوفان کی طرح آتے اس میں، او حق نعرے رہتے اس میں۔ اس میں سائلنٹ رہتا، بہت پھیکا اس کا رنگ ہے، آہستہ سے فیض آتے رہتے۔ تو
تو ایک سکون محسوس کرتے ہوئے ہم اللہ کی محفل میں بیٹھے ہیں تو جواب آ رہا ہے، اوپر سے محبت کی نظر پڑ رہی ہے، شیخ کے قلب سے میرے قلب میں ایک سکون آ رہا ہے، ایک فیض آ رہا ہے۔ مراقبہ کرنے والوں کو یہ چیز ذرا زیادہ محسوس، یہ فن آتا ہے تھوڑا سا، باقی سب لوگ وہی نیت لے کے بیٹھنا چاہیے، فیض آ رہا ہے۔ تو اللہ کے کرم سے ہم کو دین اسلام کی دولت ملی ہوئی ہے۔ آج کل کے زمانے میں ہر انسان بے چین ہے، بے چینی کا زمانہ ہے یہ، اس لیے کہ خواہشات بہت زیادہ ہو گئے۔ خواہشات کیا ہے؟ وہ ایک طرح کی پیاس ہے، یہ ہونا یہ ہونا یہ ہونا یہ ہونا، وہ ایک بھوک ہے اور ایک پیاس۔ اب ایک بھوکا پیاسا آدمی چین سے رہ سکتا کیا؟ جس کو تیز بھوک لگی ہوئی ہے، جس کو تیز پیاس لگی ہوئی ہے، چین رہتا اس کے پاس؟ ہاں 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 کرتے رہتا، بے چین رہتا۔ تو اس زمانے میں اتنا خواہشات کو بھڑکایا جا رہا ہے، ہر لین کی خواہشات کو، وہ ہمارے اندر خواہشات آگ لگائی ہوئی ہے، پیاس ہے ہر وقت کی، ایک پیاس جو بجھتی نہیں، آسودگی ملتی نہیں۔ وہ اتنی خواہشیں ہیں وہ پورے ہوتے نہیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، اتنا زور سے ہو رہے خواہشات، یہ ہونا 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 ہونا، ہر خواہش پہ دم نکلے، اتنا تیز ہو رہی بھوک وہ خواہشات کی۔ پھر بول رہا بہت نکلے میرے ارمان، اقرار بھی کر رہا بہت کچھ ملا ہوا ہے، لیکن پھر بھی کم نکلے ہو رہا۔ آج کا ایسا معاملہ ہے، یہ تین نعمتیں ہیں ایک ایک انسان کو ملی ہوئی، پھر بھی دل میں ہاں 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 ہاں، یہ کھاؤں وہ کھاؤں، یہ نکلوں وہ نکلوں، سب حرص، خواہشات۔ اور چونکہ زمانے میں گناہ بہت ہو گئے ہیں، گناہ گار لوگ بہت ہو گئے ہیں، تو اس سے ایک بے چینی، گناہوں کی نحوست ماحول کے اندر، اور فتنے، آزمائشیں، شیطان کے جو فوج ہے، شیطان کے جو نمائندے ہیں، وہ خوب دندنا آتے ہیں، پھر رہے دنیا کے اندر، ہر گھڑی ایک نئی سازش کر رہے۔ یہودی جادوگر جادو کر لیتے بیٹھے، پورے عالم پہ جادو کر رہے، جو دجال کی لائن کے جو جادوگر ہیں، بستیاں کی بستیاں، وہ پورے عالم پہ جادو کرتے بیٹھے ہوئے۔ فتنے، گناہ، خواہشیں، خود غرضی لوگوں کے اندر۔ انسان دیکھنے میں انسان ہے آج کا، حقیقت میں دیکھے تو ہر آدمی کوئی تو بھی سانپ ہے، کوئی بچھو ہے، دیکھنے صورت ہی انسان کی دکھ رہی ہے، وہ سور ہے، وہ سور ہے، ہمیشہ ڈھونڈتے رہتا ہے کیا کھاؤں کیا کھاؤں کیا کھاؤں، نالی میں ڈھونڈتے رہتا۔ صورتوں کے انسان ہے، حقیقت کے اعتبار سے درندوں کی صفات ہے لوگوں کے اندر، جانوروں کی صفات ہے لوگوں کے اندر، شیطانوں کی صفات ہے لوگوں کے اندر۔ اب ایسے ماحول میں بے چینی کمپلسری ہے، بے چینی، مگر ہم لوگوں کو اس میں بھی چین سے رہنا ہے، اس لیے کہ ہم اللہ کے ہیں، اللہ ہمارے ہے۔ جن کے اللہ ہے ان کو کہے گی بے چینی ہے؟ کیا غم ہے اگر ساری خدائی ہے مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے۔ جن کو اللہ ذکر کی توفیق دے رہے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ ایمان کی محفل دے رہے ہیں، ان کو سب کچھ حاصل ہے، ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ چھوٹے بچے والے پیچھے بیٹھنا، وہ بچوں پہ ظلم ہے، اس طرح بٹھانا، شوق میں تو لا کے ہم بٹھاتے نا، یہ بیچاروں کی عمر کے حساب سے ظلم ہے۔ پیچھے بیٹھے تو جب دل بولا وہ لوگ سنتے، جب دل بولا نیچے مٹر گشتی کر کے آتے، تھوڑا کھیل لے کے آتے، کچھ بھی کرتے۔ یہاں لا کے چار میں پھنسا دیے تو بچپن میں بوڑھا بنا دے ہم کو۔ ہر عمر کی اپنی ایک تقاضے رہتے ہیں، بچپن میں بیچاروں کو بوڑھا بنا رہے، ظلم ہے وہ ان لوگوں کو۔ ذرا ہنسنے کے لیے ذرا خاموش بٹھا دیا۔
خیر آپ کی مرضی، ظلم کرنا ہے تو کرو۔ ہاں تو بات کیا چل رہی بھائی؟ زمانے میں بے چینی بہت ہے، بے سکونی بہت ہے، نظریاتی الٹے ہیں لوگوں کے، سوچنے کا ڈھنگ ہی ایسا ہے جو رات دن پریشانی پیدا کرتا۔ انسان کیا ہے، اپنی سوچ سے ہے۔ کسی کو سوچنے کا پرفیکٹ طریقہ مل گیا تو سکسیس، سوچنے کے طریقے میں گڑبڑ ہو گئی، کہیں نہ کوئی گڑبڑ ہو گئی تو بے چینی شروع، ناکامی شروع۔ سوچنے کا ڈھنگ صحیح رہنا، اب سوچنے کا ڈھنگ صحیح ہو تو جب پورا دین کا علم جتنا گہرا رہتا ہے، وسیع رہتا ہے، اتنا سوچنے کا ڈھنگ صحیح رہتا ہے۔ اس لیے کہ ہر سوال کا جواب ہے دین میں۔ جو دین کو گہرائی سے سمجھتا ہے اس کو سوچنے کے راستے میں ٹھوکریں نہیں لگتی، اس کو پریشان نہیں ہوتا۔ علم دین کی کمی ہے، فہم دین کی کمی ہے، تو پھر آدمی بیکار کے خیالات سوچ سوچ کے پریشان ہوتے رہتا۔ اور شیطان کا تو دلچسپ کھیل کیا ہے، لوگوں کے ذہنوں سے کھیل لیتے رہتا، مزہ کرتے رہتا، پریشان کرتے رہتا، مزہ لیتے رہتا۔ ایسے خیالات، ٹینشن کے خیالات، غصے کے خیالات، مایوسی کے خیالات، اداسی کے خیالات، الجھن کے خیالات ڈالتا، آدمی بے چین ہوتے رہتا، مزہ لیتے رہتا۔ بیٹا وہ خیالات کے کھلاڑی ہے، وہ اس کی فورس، اس کی طاقت ہی خیالات ڈالنا ہے، وسواس ہے وہ۔ ایسے خیالات ڈال کے مزہ لیتے رہتا ہوں۔ تو یہ سارے اسباب جمع ہو گئے۔ اور دین اسلام کیا ہے اصل میں؟ پورا دین یہ مزے کی زندگی گزارنے کی سائنس کا نام ہے۔ یہ بھی ایک سائنس ہے دین اسلام۔ جیسے راکٹ چلانے کی ایک سائنس ہے، پانی کا جہاز چلانے کی ایک سائنس ہے، ایک علم ہے، کوئی بھی مشینری چلانے کا ایک علم ہے، سائنس ہے۔ ایسے زندگی کی سائنس، کہ زندگی خوشگوار رہنا، وہ سائنس سکھائی گئی ہے اللہ کی طرف سے دین کی شکل میں۔ تو یہ جو بے سکونی ہے اس کا سامنا کیسے کرنا، اور تکلیفوں کا سامنا کیسے کرنا۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خوشگوار زندگی کا مطلب کوئی تکلیف ہی نہیں آنا بولے تو ہم زندگی کو نہیں سمجھے۔ ہمیں مرضی کے خلاف حالات نہیں آنا، زیادہ محنت کرنا پڑ رہا ہے، ایسے خیالات، ایسے حالات نہیں آنا، وہ تو ہم زندگی کو نہیں سمجھے۔ غم پیدا ہو ایسے حالات نہیں آنا، الجھن پیدا ہو ایسے حالات ہی نہیں آنا، وہ تو ہم زندگی کے سیٹ اپ کو ہی نہیں سمجھے۔ تو یہ سیکھنا ہے کہ تکلیفوں کا، مرضی کے خلاف حالات کا سامنا کیسے کرنا۔ وہ چیزیں سے دنیا اسی کا نام ہے، وہ سب چیزیں، اس میں سے چلنے کا ڈھنگ سیکھ لینا۔ تو اس کے واسطے کیا ہے، سب سے مین چیز، ساری مایوسیوں سے، پریشانیوں سے، الجھنوں سے، بے چینیوں سے بچنے کے واسطے سب سے مین چیز کیا ہے؟ اللہ کو ہم پہچاننا، اللہ کے بارے میں صحیح معلومات رہنا، کہ اس دنیا کو چلانے والے جو ہے نا، ان کی پالیسی کیا ہے، ان کا مزاج کیا ہے، ان کی تھنکنگ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذوق کیا ہے، ان کی کوالٹیز کیا ہے، وہ پہچاننا، دنیا کو چلانے والی کی معرفت۔ اور پھر یہ یقین رہنا کہ یہ اندھیر نگری چوپٹ راج نہیں ہے، پورا اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ آپ کی سانس ستاری نہ، انہیں بھی اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ بہن بھی پریشان کر رہا ہے تو انہیں بھی اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ پڑوسی پریشان کر رہا ہے تو اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ فرقہ پرستوں کا غلبہ ہو رہا تو وہ لوگ پورے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ یہودیوں کا، دجالیوں کا غلبہ ہو رہا تو وہ لوگ بھی پورے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ یہاں دوسروں کی حکومت نہیں ہے، ایک کی حکومت ہے۔ نظر آتے رہتا، بہت سارے لوگوں کی حکومت نظر آتے رہتا، اس کے پیچھے ڈوری اللہ میں چھلاتے رہتے۔ وقت کا فرعون ہے تو فرعون کے پیچھے بھی ڈوری کو نہیں لا رہے، اللہ ہی لا رہے۔ ایک ہی کی حکومت ہے، اور قدرت ایک ہی کے پاس ہے، اللہ کے پاس سے قدرت ہے۔
باقی جتنے لوگ پاور میں نظر آ رہے ہیں نا وہ ان کا پاور ہے ہی نہیں. وہ قاتل قتل کرنے کے لیے جاتا, پکڑ کے کسی کو قتل کرتا تو اس کا پاور ہے کیا؟ وہ قتل کا ارادہ کر رہا ہے وہ قسم, مگر جانا مارنا وہ سب اللہ کی طاقت سے ہوتا. ہو شر وجود میں آ رہا ہے یا خیر میں وجود میں آ رہا ہے, ارادہ دخل کسی اور کا ہے, مگر وہ چیز اس کے پیچھے پاور اللہ ہی کا کام کرتا ہے. چور ارادہ تو کر سکتا چوری کا, لیکن گھر سے نکل نہیں سکتا اللہ تعالیٰ پیروں میں طاقت دیے بغیر. دیوار چڑھ نہیں سکتا اللہ تعالیٰ طاقت دیے بغیر. چوری کمپلیٹ نہیں کر سکتا, سب سو کے ہیں, اس کی چوری پوری ہونے تک سب سو کے رہنا پڑتا, وہ اس کے ہاتھ میں ہے گا. دبے پاؤں چلنا اس کے ہاتھ میں ہے, مگر کسی کی نیند نہیں کھلنا اس کے ہاتھ میں ہے کیا؟ دبے پاؤں چلنا بھی اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو جو کچھ ہو رہا ہے اصل پاور اللہ کے ہاتھ میں ہے. کسی کوئی پاور کھینچ لے کے کچھ بھی نہیں کر سک رہا, کوئی بھی پاور ان کا ہی, قدرت ان کی ہے. پھر یہ یاد رکھنا کہ اللہ کی غالب صفت رحم کی ہے. ان کو ہو کچھ نظر آ رہا مگر وہ کرنے والا کون ہے؟ رحم والا ہے وہ. سمجھے؟ زچگی کے وقت جو ہے ماں چیخ رہی چلا رہی ہے, سمجھے, تکلیف ہو رہی ہے اس کو, مگر وہ تکلیف دینے والا اللہ کون ہے؟ رحم والا ہے. اس کو ایک بڑی نعمت دے رہا ہے, اس کے ضلع میں ایک نعمت مل رہی جس کو بچے کو دیکھتے پوری تکلیف بھول جاتی ہوگا. تو حالات کچھ بھی ہوں اس کو جو طاقت لے کے چل رہی ہے وہ رحیم ہے, وہ حکیم ہے, وہ ظالم نہیں ہے. ان کو بتا دیا اللہ تعالیٰ وما انا بظلام للعبید, میرے بندو تم کو باتیں سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی بس بازو رکھو, اتنا سمجھ لو میں ظلم کرنے والا نہیں. ظلم میرا طریقہ نہیں, ذرا بھی میں ظلم نہیں کرتا. تو اب دیکھنے میں ظلم نظر آ رہا بولے تو ہمارا کچھ دیکھنے میں ہمارا علم کی کمی ہے, پوری کڑیاں ہم نہیں ملا کے دیکھنے سے وہ ایسا نظر آ رہا. اللہ تعالیٰ تو رحمت والے, اور اللہ تعالیٰ پھر اللہ کی طاقت سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ ہمارے پاس ہے, ایمان والے کے پاس. پورے پاورز جس کے ہاتھ میں ہیں اس کے پاور سے فائدہ اٹھانے کا ہم کو اجازت بھی ہے, سلیقہ بھی ہے. لے لو نا, اس سے فائدہ اٹھاؤ, اس کے پاور سے, اس کی ہستی سے, طاقت سے, اس کے خزانوں سے فائدہ اٹھاؤ. آپ اجازت دے کے فائدہ اٹھاؤ, پریشان ہونا کیا. یہ سب چیزیں ایک ساتھ ہے سمجھو تو ویسا آدمی کبھی اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کرتا. اتنے بڑے طاقت والے اللہ, اتنے اچھے اللہ, اتنے پاور, ان کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اور انہوں بولے میرا تمہارا فون نمبر ہے بیٹا رکھ لو میرا, جب چاہے میں سے بات کرو. بول رہے انہوں اصل پاورفل ہے نا, انہوں کیا بول رہے فون نمبر دے دیے, پریشانی کی بات. اکیلے کہاں ہیں آپ, تنہا کہاں ہے پھر. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بولتے ہیں کہ بھائی استعینوا بالصبر والصلاح, مدد حاصل کرو. اللہ سے مدد حاصل کرنے کا ایک طریقہ کیا ہے؟ صبر کرتے چلے جانا ایک طریقہ ہے. صبر ایک پالیسی ہے مومن کی. صبر ایک بہت بڑی عبادت ہے. انتظار, حالات کے کھلنے کا انتظار, حالات کے بننے کا انتظار. کوئی لائف میں تکلیف چل رہی ہے تو ایک انتظار کی کیفیت میں سب کچھ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے, میرے اللہ تعالیٰ ایک دن بدلیں گے, اس کا انتظار کرنا سکون سے, وہ ایک بڑی عبادت ہے, وہ ایک بندگی ہے. وہ انتظار کرنا, مایوسی کے خیالات, اللہ کے خلاف خیالات, لوگوں کے خلاف خیالات, اس سے سوائے تکلیف کے کچھ بھی نہیں ہوتا. خام و خواہ ایک چاقو لے کے مار لیتے بیٹھے, بولے یہاں تھوڑی دیر, یہاں تھوڑی دیر, ہاں بول رہے پھر خود مار لے رہے. مایوس ہونے سے فائدہ کیا ہے, بے چین ہونے سے فائدہ کیا ہے,
ان کے خلاف ناراض ہونے سے فائدہ کیا ہے؟ وہ لوگوں کے ہاتھ میں کچھ کٹ پتلیاں ہیں، وہ بیچارے ان کے اوپر ناچ رہے آپ، سب کٹ پتلیاں ہیں۔ جو اصل کرنے والا ہے وہ اپنا ہے، نہیں کر رہا، اپنا ہے نہیں کر رہا، تو کرتا بول کے انتظار کرنا۔ کھانا دینے والی اماں ہے، دسترخوان نہیں لگا رہی، کیا کرتے ہو؟ کوئی غیر تو ہے نہیں، دشمن تو ہے نہیں، اس کا کام ہی سے ہمارے واسطے پکا رہی انہیں، لگاتی 1 گھنٹہ دیر ہوتا ہوں گا، 2 گھنٹہ دیر ہوتا، صبر، انتظار، بے چین نہیں ہونا کوئی چیز میں۔ اپنے ٹائم ٹیبل پہ اللہ کو نہیں چلانا، ان کو بہت کام ہے، تمہارے اکیلے کا کام نہیں ہے، ان کو سب کا فائدہ دیکھنا ہے، سب کی مصلحت دیکھنا ہے۔ آپ کے اکیلے کے اللہ نہیں ہوں، پوری مخلوقات کے اللہ ہے، پورے سسٹم کے اللہ ہے وہ۔ تمہارے دماغ پہ چلنا شروع کرے تو سب نیچے پر ہو جاتا ہوگا۔ تمہارا مرغی کا دماغ ہے، چھوٹا دماغ ہے تمہارا، چھوٹا ظرف ہے، میرا چھونا بولتے رہتے، وہ اس سے بڑے کام میں رہتے ہو نا، وہ تمہارے بھلے کا رہتا، وہ تمہارے کو سمجھ میں نہیں آتا۔ چھوٹے تم، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہارا نالج سب چھوٹا ہے، وہ بڑے نالج والا ہے، وہ اس واسطے انتظار کرو، اپنا ہے، کوئی غیر نہیں ہے، ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا اللہ ہے، انتظار کرو، سمجھے؟ کب تک بیماری جاتی کا انتظار کرو، چلتے رہنے دو بینا، یہاں درد ہو رہا، وہاں درد ہو رہا، چلنے دو۔ جو بیماری لایا ہے اپنا ہے، وہی لے جانے والا ہے، وہ اپنا ہے۔ وہ ہمارے کو بیمار رکھ کے دیکھ رہا تو کچھ فائدہ ہے، وہ اس لیے کہ وہ دشمن تو نہیں نا، غیر نہیں نا، کچھ تو فائدہ ہے، اس لیے بیماری چل رہی۔ بیماری بھی اللہ کی نعمت ہے، صحت بھی اللہ کی نعمت ہے، بیماری بھی اللہ کی نعمت ہے۔ بیماری کے فائدے بول رہا ہوں تو اور ایک بیان کر سکتے اس پہ، بیماری کے کیا کیا فائدے ہیں، ایک پورا بیان کر سکتے بیماری کے کیا فائدے ہیں، اور صحیح فائدے، خامخواہ گول پھرائے سے باتیں نہیں، اب وہ موضوع نہیں ہے، پھر نکل جاتے ہیں آن لائن میں۔ تو یہ باتیں اگر ذہن میں ہے نا، اللہ کی پہچان ہے، ہم اللہ کو پہچان رہے، اللہ کس ہستی کا نام ہے، کیا صفات والے، حکومت انہی کے ہاتھ میں ہے، قدرت انہی کے ہاتھ میں، باقی پورے نکھٹو ہے، کچھ بھی نہیں کسی کے ہاتھ میں، کائنات میں ایک ہی کے ہاتھ میں قدرت ہے، اور وہ قدرت والا رحمت والا ہے، پیار والا ہے، وہ کوئی ظالم نہیں ہے، اور وہ قدرت والا ہے، بول رہا میری قدرت سے تم لوگ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہو، کیوں راستہ بتا کے، فون نمبر دے کے، پھر پریشان ہونے کیا ہے، تم بھی اس میں سے حصہ لے سکتے، بول رہے ہو نا، لو فائدہ اٹھاؤ، قدرت، تنہا کیوں سمجھ رہے اپنے آپ کو؟ تو یہ بات ہے، ایک پہلا پوائنٹ، اللہ کی یہ سب چیزوں کو پہچان کے رہے تو پریشانی نہیں ہوتی۔ جس وقت ہم لوگ ٹینشن میں رہتے نا، یہ باتیں بھول جاتے ہو ٹائم پہ ہم لوگ، تو جب ٹینشن میں رہتے، یہ ہمارا ایمان رہتا، مگر وہ ایمان پہ شیطان ٹینشن کو ڈال دیتا ہوگا اوپر۔ آپ ایمان تازہ کرو، پہلے سے جو آپ باتیں اللہ کے بارے میں یاد ہے اس کو دل میں سننا شروع کرو، پوری پریشانی بھاگ جائے، اللہ کی معرفت۔ دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ صبر و انتظار، صبر کرنا، جب تم بولے وہی کام ہونا، یہ پالیسی تمہاری غلط ہے، تم اکیلے نہیں ہے دنیا میں، سب کو دیکھنا ہے اللہ تعالیٰ کو، حکمت ہے ان کی۔ انتظار، مومن کی پالیسی انتظار، صبر، اور یہ بہت بڑی عبادت ہے، مشکل حالات کے ختم ہونے کا انتظار سکون سے کرنا بہت بڑی بندگی ہے۔ نماز پڑھنا ہی بندگی نہیں ہے، تلاوت کرنا ہی، جنگ میں زخم کھانا ہی بندگی نہیں ہے، تلوار تیر، حالات کے جو تیر لگ رہے ہیں اس کو سکون سے برداشت کرنا بھی بندگی ہے۔ وہ تیر چلانے والا اللہ ہی سے، وہ برداشت کرو۔ مشکل حالات کے دور ہونے کا صبر کے ساتھ آرام سے انتظار کرنا، اچھی امید کے ساتھ، یہ بہت بڑی عبادت ہے، بندگی ہے، سمجھے؟ اور دوسرے بولے استعینوا بالصبر والصلاۃ، جتنی مصیبت آئی اتنا اللہ کی طرف بھاگو، جاتے کہاں؟ ادھر رجوع کرو آپ۔ ان کا مقصد یہ رہتا، میرا بندہ ادھر کیوں جا رہا ہے، ادھر آنا بول کے انہوں ایسا گل کھینچتے، جاؤ نا ادھر جاؤ۔
لیتضرعوا بولتے اللہ تعالیٰ، یہ مالی نقصان جانی نقصانات میں اس لیے ڈالتا ہوں تم لوگ میرے پاس آنا بول کے، میری پالیسی بولتے اللہ تعالیٰ، آؤ میرے سامنے درخواست رکھو، رو، اپنے گھر کے آدمی کا سا بولتا تھا کرو، کہاں جا رہے تم لوگ، میرے پاس آنا بول کے، تو ان کے پاس جاؤ جو چاہ رہے ہو جاؤ۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا فتوح الغیب میں مشہور خطبہ ہے، انہوں بولتے ہیں کہ ایک دریا جا رہا ہے، بڑا دریا، اس کا کنارہ ہی نہیں، اور دریا کے اس کنارے پہ اپن ہیں، وہ دریا پار نہیں کر سکتے، ادھر ہے تو ہم جدھر ہے ادھر ہی جو ہے ایک بادشاہ کھڑا ہوا ہے وہاں، بہت طاقتور بادشاہ ہے، اور اس کے ہاتھ میں تیر کمان ہے، اس زمانے کی مثال دے رہے ہوں، وہ تیر کمان لے کے تمہارے پر تیر پہ تیر چھوڑ رہا ہوں، کون ہے پھینکنے والا؟ بادشاہ ہے، اور ادھر بھاگیں گے بولے تو سامنے دریا ہے، اس کو پار ہی نہیں کر سکتے، اب بادشاہ جو ہے تمہارے پر تیر پہ تیر چلا رہا، تو اب کیا کرنا؟ ادھر تو بھاگ نہیں سکتے، بڑا دریا ہے، طریقہ کیا ہے؟ وہ جو تیر چلا رہا نا، وہی بادشاہ جا کے پاؤں پکڑ لینا ہوگا، یوں چلاتا کہ پھر ہاں تیر ذرا دور ہے تو چلا سکتا نا، یہ اس کے پاؤں پکڑ لے تو کیسا چلاتا تیر؟ جب حالات کے تیر چلانے والا اللہ ہے تو اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہی اللہ تعالیٰ کو جا کے پکڑ لینا، وہی وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مصیبت آئے تو اللہ کی طرف بھاگو، اللہ سے دور مت بھاگو۔ کہاں جاتے تم؟ تیر ہے اس کے ہاتھ میں، کدھر ادھر مارتے رہتا، دھن دھن فائر کرتے رہتا، اس کو جا کے پکڑ لو، ایک ہی راستہ ہے۔ صلاۃ کے معنی نماز کے، اللہ کی طرف بھاگنا، اللہ کی طرف لپکنا، اللہ سے چمٹ جانا، نماز ہے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا، نمازیں پڑھنا، جتنی مصیبت آئے پڑھتے رہنا، سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے، جب چاہے ہٹا سکتے، دوسرا کوئی ہٹا ہی نہیں سکتا، پکڑو ان کو۔ یہ بڑی کمائی ہے، یہ دعائیں کرنا ایک کمائی، یہ نمازیں پڑھنا ایک کمائی، یہ مصیبتیں اللہ کے سامنے بول لینا ایک کمائی، سب سے اپنی ہماری کمائی ہو رہی ہو، ذخیرہ بن رہا آخرت کا۔ تو عبادتیں کرنا اور ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کا، دل کی بے چینی دور کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ خاموش بیٹھ کے کرنے آ رہا سکون سے کرنا، خاموش بیٹھ کے کرنے نہیں آ تو ہلکی آواز سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ بیٹھ جانا، اکیلے میں بیٹھ کے تھوڑی ہلکی آواز سے، پھر خاموشی سے، میرے اللہ ہے، میری طرف متوجہ ہو رہے ہیں، رحمت آ رہی ہے، میں اپنے رب سے جڑ رہا ہوں، یہی میری سب سے بڑی ہوشیاری ہے، یہی سب سے بڑی تدبیر ہے کہ سکون سے اللہ کو یاد کرنا۔ دلوں کی بے چینی دور کرنے کے واسطے اللہ طریقہ کیا سکھا رہے؟ مجھ کو یاد کرو جی، تم سمجھ رہے ہیں کہ وہ لیڈر کے پاس گئے تو سکون ہوتا، سمجھ رہے پولیس میں گئے تو سکون ہوتا بول رہے تم، ہاں جا کے رشتہ داروں میں جا کے وہ بہن کے سامنے شکایتیں بول لیتے بیٹھے تو سکون ہوتا، سمجھ رہے تم، انہیں اور چار لگا کے اور تمہارا پنچنامہ کرتی انہیں بہن اور عزت جاتی تمہاری، وہاں جا کے تم بول رہے، اور ریئیکشن میں ایسے باتیں سننے میں آتا، پھر گھوم گھما کے اور تکلیف ہوتی۔ آپ سمجھتے دکھڑا سنائے تو لوگ رحم کرتے ہوں گے، رحم نہیں کرتے اور پتھر مارتے، دکھڑا سنائے تو اور ذلیل سمجھتے لوگ، ایسو عزت چلے جاتی، نظروں میں گر جاتے لوگ۔ تو یہاں وہاں تذکرے کرنا، یہاں وہاں کوششیں کرنا سب بیکار۔ کیا کرنا؟ اللہ کا ذکر کرنا، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ تسلی وہاں رکھ کے ہے، یہاں وہاں دوسری چیزوں میں نہیں ہے تسلی، اور کچھ نہ تو دوسرا ریئیکشن ہے دوسری جگہ پہ۔ اللہ اکبر۔ وعدہ ہے حدیث شریف میں کہ جو بندہ بھی اپنے دل کا رخ میری طرف کرے گا، سب کے دلوں سے دشمنی نکال کے اس کی محبت ڈال دوں گا، بولتا۔ لوگوں کی دشمنی سے بچنا ہے،
صفائی دے لیتے مت پھرو، انہیں ایسا کہ بول رہا میں ایسا نہیں ہوں، میں ویسا نہیں ہوں، اللہ سے لو لگاؤ، اللہ اس کا دل صاف کر دیتا، اس کے دل میں آپ کی محبت ڈال دیتا۔ لوگوں کو مناتے پھرے، اس میں نمازاں چھوڑ دے رہے، اللہ کے حقوق چھوڑ دے رہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں آپ کی محبت آنے نہیں دیتے۔ جن کو آپ پھر کے منا لیے نا، ان کے دل کو الٹا کر دیتے اور خلاف کر دیتے اللہ تعالیٰ۔ اس لیے سب کو مناتے مت بیٹھو، اللہ کو مناؤ، انہوں سب کو منا لیتے۔ لوگوں کو منانے کے چکر میں اللہ کے تقاضے بھول گئے تو اور دشمن ہو جاتے لوگ۔ اور فرما رہے کہ جو بھی میرا بندہ میرے طرف دل رکھے گا، میں اس کی پوری ضرورتیں پوری کروں گا، بولتے اس کے کام میں کروں گا، بولتے اللہ تعالیٰ، دوسروں سے پہلے اس کا کام کروں گا۔ اور ایک حدیث میں اسد فقر کا غنن، میرے بندے تو اچھا دل لگا کے سب چیزوں کو جھٹک دے کہ میری یاد میں بیٹھ، میں تیری محتاجی کو بے نیازی سے بدل دوں گا۔ پیسے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، ڈاکٹروں کے پیچھے پینے کی ضرورت پڑ رہی ہے، ان کی ضرورت پڑ رہی ہے، وہ سب ضرورتیں ختم ہو جائیں گی، سب سے بے نیاز ہو جاؤ، اللہ کی یاد میں بیٹھو۔ یہ سب بولنے کا مطلب تدبیریں چھوڑنے کا نہیں ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، کیس کا معاملہ ہے، وکیل کے پاس جانا ہے، جہاں جو ترکیب کرنا ہے، مگر دل اللہ کی طرف رہنا، وہ چیزوں پہ بہت بھروسہ نہیں رہنا، اللہ کا حکم ہے بول کے کرنا، جہاں جو ترکیبیں کرنا ہے وہ کرنے کا اللہ کا حکم ہے بول کے کرنا، اس پہ تدبیر پہ یقین نہیں رکھنا، یقین تو اللہ پہ رکھنا۔ تو تقدیر پہ راضی رہنا۔ اور ایک یہ بے چینی کہیں کو پیدا ہوتی، جو بھی حالات ہو رہے نا یہ میری غلطی ہے بلکہ سوچنے سے ہوتے، ارے میں ایسا کرنے سے میرا بھائی ایسا ہو گیا، ارے اور فلاں غلطی ہو گئی تو سسرال والے تیڑے ہو گئے، اور فلاں وقت بھول ہو گئی، چانس میں کھو دیا، اس واسطے بزنس نیچے گر رہا، میرا نیچے چاہ رہا بول کے۔ تو جو دنیا میں ہمارے سے حالات چلتے رہتے نا، اس کا ذمہ دار اپنے کو سمجھنے سے بہت ٹینشن ہوتا، میں کرنے سے ہوا، میں وہ نہیں کرنا تھا، میں یہ نہیں کرنا تھا، میں وہ نہیں بولنا تھا، وہ وقت پہ میں فیصلہ نہیں کرا، وہ سب سوچنے سے آپ کو تکلیف ہوتی۔ سمجھے؟ وہاں پر حقیقت کیا سمجھنا ہے کہ پورا ذمہ دار آدمی نہیں ہے، کون سی بھی، نہ اچھائی میں پورا ذمہ دار ہے، نہ خرابی میں پورا ذمہ دار ہے۔ کاروبار ڈوب رہا بولے تو پورے ذمہ دار آپ نہیں ہیں، پورا ذمہ دار اپنے آپ کو سمجھے تو بہت ٹینشن ہوتے رہتا۔ اب یہ یورپ کے لوگوں کا مزاج کیا ہے، اللہ کا تو دھیان کچھ بھی نہیں ہے نا، پورے اپنی تدبیروں پہ دھیان ہے نا۔ اب اس کی دکان بیٹھ گئی، کاروبار بیٹھ گئی تو انہیں میری غلطی ہے بول کے اتنا ٹینشن لیتا، پاگل ہو جاتا ہوگا۔ وہاں جو بھی آدمی پہ مصیبت آتی ہے نا، انہیں میں ذمہ دار ہوں بول کے پاگل ہو جاتا۔ اب انڈیا میں، یہ مشرقی ملکوں میں آدمی بولتا کچھ بھی الٹا ہوگا تو میں ہی کیا کروں، کتنا کرنا تھا کرا، اللہ کی مرضی، پورا ٹینشن جھٹک دیتا ہوگا۔ افسوس آپ نہیں کرنا بول رہے ہیں، لیکن ابھی سپوز کرو کوئی بھی ہے، اب تھوڑے وقت پہلے کچھ حرام کام کر رہے تھے، اس کے لیے بھی افسوس نہیں رہنا، نہیں اس کے لیے کیا طریقہ اپنانا؟ آتا ہوں ابھی اس میں آگے آ رہا ہوں۔ ہر گفتگو کا ایک سیٹ اپ ہے، ہر جگہ نہیں ہو سیٹ اپ، اس کا ایک جگہ ہے، ہاں اس کا سیٹ اپ بھی آتا ہے۔ ایسا نہیں کہ پورا اس واسطے پورا ذمہ دار بھی مت سمجھو بولے، پورا غیر ذمہ دار بھی مت سمجھو بولے، ایک پلاننگ چل رہی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ جو کچھ ہو رہا ہے پورے ذمہ دار ہم نہیں، پورے غیر ذمہ دار بھی ہم نہیں ہیں۔ حضرت علی کے پاس ایک آدمی آ کے پوچھا، آدمی قدرت والا ہے یا مجبور ہے؟ پوچھے، یہ سب چیزیں میں حالات میں کچھ بھی ہو، آدمی کے پاس قدرت ہے نہیں، آدمی مجبور ہے؟ پوچھے تو انہوں نے بولے ذرا ایک پیر اٹھاؤ تمہارا، بولے ایک پیر ذرا اٹھاؤ، تو اٹھایا ہم نے، ایک پیر اٹھایا، اس کے بعد یہ پیر بھی اٹھاؤ، بولے میں حضرت کیسا اٹھا سکتا ہوں، ایک پیر تو اٹھا سکتے، دوسرا پیر اٹھا سکتے کیا؟ نہیں اٹھا۔ بولے تم اتنے ہی قدرت والے ہو، اتنے ہی مجبور ہو۔ تو جب آدمی ہر چیز کا ذمہ دار خود سمجھتا، فل ٹینشن لیتا،
تو ہماری غلطی رہتی نا، وہ ہماری رہتی، مگر وہ غلطی بھی تقدیر میں رہتی. کیا کر رہی ہیں؟ غلطی بھی تقدیر میں رہتی، اس کو آپ اس سے مس کرنے والے نہیں رہتے. کرتے وقت آپ جان بوجھ کے کر رہے بول کے سزا ہوتی، مگر وہ رہتی. تو بہرحال پورے قادر نہیں سمجھنا، پورا بھائی میرا جتنا کرنا تھا وہ کرا. غلطی کرا تو غلطی نہیں کر تو بول کے سوچ لینا، غلطی بھی اللہ میں اوپر نہیں ڈالنا. اچھا بھائی، تو بول رہے ہیں کہ تدبیر اسلام میں کیا ہے؟ تدبیر پوری قوت سے کرو. ایسا کرو کہ تم اللہ کچھ نہیں مانتے بولے سا تدبیر کرو، اتنا عقل لگاؤ، مگر بھروسہ تدبیر میں مت رکھو، بھروسہ اللہ پہ رکھو. پوری عقل استعمال کرو، پوری صلاحیت استعمال کرو، پورے جتنے بھی وسائل ہیں استعمال کرو کامیابی کے، پوری قوت سے کرو. کیوں؟ اللہ کا حکم ہے بول کے کرو. مگر بھروسہ کس پہ رکھو؟ میری تدبیر سے ہونے والا نہیں ہے. اللہ کا حکم ہے بول کے ہم تدبیر کر رہے ہیں، مگر جو تقدیر میں ہے وہ ہونے والا ہے. اللہ جو چاہیں گے وہ ہونے والا ہے. آج کا منصوبہ ہے، اب ہم یہاں آ کے بیٹھ کے ہے تو آج کا منصوبہ ہے دنیا بنانے سے کتنے کی ہزاروں سال پہلے لکھ دے کے ہے یہ محفل ہوتی بول کے. اس میں کون کون آنے والے لکھ کے ہے. قدیم منصوبہ ہے، پرانا منصوبہ ہے. تو پورا میں ذمہ دار کیا کروں نا. جب منصوبہ پرانا ہے تو ہم کیا کروں نا. غلطی ہے تو بچنا ہو، اللہ نہ کرو بول کے بچنا ہے. تو حدیث شریف کیا ہے؟ ما اصابک لم یکن لیخطئک، جو بھی تم کو پہنچی حالت، کامیابی ملی، ناکامی ملی، اچھی بیوی ملی، خراب ساس ملی، کیا بھی ہوا، جو بھی تمہارے کو پہنچا آ کے اٹیچ ہوا وہ تم کو مس کر کے جانے والا تھا ہی نہیں. جو بھی آ کے لگا تمہارے کو تو وہ لگنے والا تھا، وہ مس کر کے جانے والا نہیں تھا. وما اخطأک لم یکن لیخطئک، اور جو چیز تم سے مس ہو کے چلی گئی، رشتہ ہوا، بچی پسند آئی، اچھا انہیں اس کے خیالات میں کھو گیا، رشتہ پکا ہو گیا، سب ہو کے بھی ایک دم شادی نہیں ہوئی ہوگا. سب ہو گیا تھا، شادی کی ڈیٹ طے ہوگی، انتظامات سب ہو گئے، بیچ میں کون تو بھی آ کے پھڈا ڈال دیا ہوگا، ہوئی نہیں شادی. ارے ہوتی تھی رے، فلاں ایسا کرا، فلاں ایسا کرا. اللہ کہ نہیں ہوتی تھی. وہ جو چیز نہیں ہوئی وہ نہیں چھونے والی تھی. وما اخطأک، جو چیز مس ہو گئی، لم یکن لیصبک، وہ تم کو پہنچنے والی تھی نہیں. وہ سمجھے؟ اس واسطے جب وہ شادی ہونے والی نہیں تھی تو اب رولے تو بیٹھنا کیا تھا. شادی ہونے سے پہلے کوششاں کر لینا، ہونا کیسا تو بھی امی کو سمجھائے، ابو کو سمجھائے، کیا تو بھی کر لیے، پیچھے پڑے. اب نہیں ہوئی تو جب تک نہیں ہوئی آپ ہاتھوں پاؤں مار لو. نہیں ہو گئی، اب انہیں دوسرے شادی ہو گئی تو اب ادھر سوچتے تو بیٹھنا بیوقوفی ہے. تو ایسے ہی زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب پہلے سے تقدیر میں ہے. اس واسطے اوور ٹینشن مت لو، پاگل ہونے کی ضرورت نہیں. ایسے ہی اپنے گھر سے ٹینشن، کئی کا گھر ہے بھائی یہ، وہ ٹینشن لے رہے. ارے میں نئے شہر میں رہنا تھا جی، پرانے شہر میں ہم لوگ اس واسطے ترقی نہیں کر سک رہے. ہمارے والد صاحب، ہمارے تایا اچھا کرے، شہر میں جا کے بس گئے، ان کے بچے کتنے ترقی کرے. ہمارے والد صاحب گاؤں میں رہے، اس واسطے ہم لوگ زیرو ہو گئے. اب والد صاحب کو لے کر رو رہے. یا یہ کہ ارے یہ گھر میں یہ عورت سے شادی نہیں ہونا تھا، اسی ٹینشن والی ہے، اس کی وجہ سے فیل ہو رہا ہوں میں، بول کے وہ بیوی پہ ڈال رہا، بیوی کی وجہ سے ہو رہا، آگے نہیں بڑھنے دیتی، کب بھی الٹے باتیں کرتے رہتی. تو بیوی کے اوپر پریشان ہو رہا، بچوں کے اوپر پریشان ہو رہا. یہ کیسے بچے تو پیدا ہو گئے رے میرے کو، بدماشاں ہے، شریر ہے، مدو ہے، کند ہے بول کے بچوں سے پریشان ہے. یا رشتہ داروں سے، ارے غلیظ خاندان میں پیدا ہو رہے میں، سب جاہلاں دشمنی کرنے والے غلیظ خاندان میں پیدا ہو.
ماحول کا ایسے زمانے میں پیدا ہو، یہ سب سمجھنا بیکار ہے. آپ یہیں پیدا ہونے والے تھے، یہیں بیوی ملنے والی تھی، ایسے پٹے پیدا ہونے والے تھے تمہارے کو. سب یہ پکا ہے یہ سیٹ اپ. اب یہی سیٹ اپ میں تم کون سا کتنا تیر مار کے دکھاؤ تم. یہ کئی کو ہے سوچنا بیکار. اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ کو ایک شکل و صورت ملی، ناک ایک سائز ہے، سانولا کی، گورا کی، کیا کی، مل گیا چہرہ. اب آئینے میں دیکھ کے عقل مندی کیا ہے اس کو ذرا یوں لگا لے کے کر لے کے اس کو سنوار لے کے خوش ہونا. اب صبح آئینہ دیکھ کے کیا ناک ہے رے، تھو اپنی ناک میں تھو بولا. ارے کیا چھوٹا کھانا بول کھینچ لیتے بیٹھ رہا. ارے دانتا بڑے بول کے لے کے ہتھوڑا لے کے مار لیتے بیٹھ رہا، روزانہ لے ٹک کو مار لے رہا. یہ عقل مندی ہے کیا؟ میاں ہے سو چہرے کو ہی صاف ستھرا اچھا دھو لے کے، فیئر اینڈ لوڈی کا تو بھی اچھا، جو کچھ تو بھی اچھا میرا سو لگا لے کے، دانتا سیدھا کرنے کا ڈاکٹر ہے تو جا کے سیدھے کرا لو، جو ہو سکتا کرا کے اس میں مست رہو. اس کو ہے سو جہاں جو آپ کو دیا گیا اس میں اپنا کمال دکھاؤ. تم یہ کیوں ملا بول کے یہ رونا بیکار ہے. وہ تو پرانے فیصلے وہ تقدیر کے، تمہارے ہاتھ میں جتنا کرنے کا ہے کر کے بتاؤ. جہاں سے چلنے کو جہاں آپ کو رکھے وہاں سے سفر شروع کرو. یہاں سے میں یہاں کہیں کو رکھے میرے کو بول رہے. اب ایک آدمی میرے کو حضور کے دور میں کہیں نہیں پیدا کرے، وہ کہ اللہ میاں سے لڑ لے رہا، بول رہا حضور کے دور میں کہیں پیدا کرے، یہاں کہیں پیدا کرے. وہاں پیدا کرے تو منافق بنتا تھا کیا ہے؟ کیا ضروری ہے کہ تو صحابی بنتا تھا ہوں گا؟ منافق بنتا تو کتنا خطرناک رہتا تھا، کافر بنتا تو کتنا خطرناک تھا. اچھا ہے یہیں سے. اب یہاں جتنا نیک بن سکتے بنو. سمجھے؟ میرے کو حضرت ابو بکر عمر جیسے ساتھیاں ملے تو خوب جم کے کام کرتا تھا میں دین کا. یہ پورے حولے مل گئے ہوگے سو جائے گا. تو یہ کئی کو خام ہو گیا جو اللہ کا کام اپنے ہاتھ میں. اب تمہارے اطراف جو لوگ ہیں اس میں ایک کو عمر سمجھو، ایک کو ابو بکر سمجھ کے اس میں اچھا کام کرو. یہ تمہارے لیے عمر یہی ہے، تمہارے لیے علی یہی ہے. تم کو جو کچھ ملا ہے وہاں سے پرواز کرو. تم اللہ تعالیٰ کو مشورے دے لیتے ہو، مت بیٹھو کہ وہ کرنا تھا، یہ کرنا تھا، وہ کرنا تھا. ان سے پڑے گا دماغ ہمارا اتنا حقدار ہے کیا؟ یہ سب سوچ کے اب پریشانی، آپ کب کو پریشان ہوئے تھا نا، وہ سوچے تو آپ ایسا ہنس رہے نا، آپ کو اپنے پر ہنسی آتی. میں جو باتیں بول رہا ہوں وہی مثال آپ کی ہے. جہاں جہاں آپ جس دن پریشان ہوتے بیٹھے تھے نا، ایسی غلطی کر رہے تھے آپ ہنسنے کے قابل تھے اس وقت، مگر چونکہ آپ کے اوپر ایک دیوانہ پن تھا اس وقت، ایک موڈ تھا، تو الٹی بات بھی آپ کو صحیح دکھ رہی تھی. جب آپ ہنسنے کے قابل تھے، مگر آپ اس وقت سیریسلی میں بہت بڑا تڑم خواہوں سمجھ رہے تھے. جب آپ ہنسنے کے قابل تھے. تو جیسے ماحول میں جہاں اللہ رکھے اس پہ اطمینان سے رہنا. رہے تو اب پلاننگ سمجھ میں آتی. یہاں سے اڑنا کیسا سمجھ میں آتا. اپنے اطراف کے لوگوں سے ٹینشن لے رہے آپ، یہ کہیں گورا، یہ کہیں گورا، وہ تو آپ کو آگے بڑھنے کے راستے سمجھ میں نہیں آتے. پہلے جو ریالٹی ہے اس کو مان لو. میں اس گھر کا ہوں، میں اس ملک کا ہوں، میرا ایریا ہے، مان لو. مان لے کہ اب آگے بڑھنا کیسا، اس پہ پورا فوکس کرو. یہ گاؤں میں کہیں پیدا ہوا، یہ لوگ کیسے، ایسا کرے تو تمہارا اڑنے کا پلان ہی ختم ہو جاتا. اڑنے کی طاقت ہی ختم ہو جاتی، آگے بڑھنے کی طاقت ختم ہو جاتی. جو چیز ناممکن ہے، تمہارے ہاتھ پہ نہیں ہے، اس کے بارے میں کیوں ٹینشن لے رہے؟ تمہارے جو ہاتھ میں نظر آ رہا وہ کرو. یہ تو اس پر اپنا کوئی اختیار نہیں ہے. جو چیزیں ماحول ہے، جیسی بیوی ملنی تھا مل گئی، اب کیا کرتے؟ اب ہندوستان ہے اور ایک دوسری بیوی کرے تو اور بڑی مصیبت ہوتی. سمجھے؟ ایسے اس کو لے کے چلو. تو بہرحال جو چیز پہ اپنا اختیار نہیں ہے اس کے بارے میں پریشان ہونا غلط ہے. جیسے میں آسان مثال کیا، آئینہ دیکھ کے ارے سانولا کہیں کو میں گورا کیوں نہیں ہوں بول کے اب پریشان ہو. تمہارا اختیار ہے کہ سانولا پیدا ہونا گورا تمہارے ہاتھ میں ہے. تو جو چیزوں پہ اپنا اختیار چلتا نہیں وہاں اس کو ٹینشن نہیں بنانا. یہ پوری گفتگو کو حضور کیسا بولے؟ کلمۃ اللو مفتاح الشیطان بولے. اگر
کا لفظ شیطان کی کنجی ہے بولے. شیطان اگر بول کے کنجی پھرا کے اب دیکھتا تماشا. جس کو اگر بول کے کیا اگر کا مطلب اگر میں مالدار گھرانے میں پیدا ہوتا تو کتنا اچھا رہتا. اگر میری بیوی ذہین رہتی تو کتنا اچھا رہتا تھا. اگر میرے بیٹے اسمارٹ رہتے تو کتنا اچھا رہتا. اگر بول کے جو نہیں ہے جو باتیں سوچتا نا آدمی تو ارے یہ شیطان ہے یہ جو آپ کے دماغ میں اگر ڈال کے اب آپ کو انہیں پریشان ہو کر رہا ختم. اگر ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا, اگر ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا. ویسا ہونے والا ہی نہیں تھا. یہ اگر بول کے کہیں سوچ رہے تم, شیطان تم کو کھیل لے رہا تم سے اگر بول کے. جو ہے وہاں سے سفر شروع کرو, جو ہونے والا ہے نہیں, جو ہوا نہیں, اس کے بارے میں کیوں سوچ رہے. اگر میں فلاں ڈگری کر لیتا تو اچھا تھا. کرنا تھا جب اب مس ہو گیا تب ڈگری کر لیتا تھا تو نہیں. اب کیا کرنا ہے وہ کرو. پاسٹ از پاسٹ. کوئی چیز ماضی بن گئی تو سمجھ لو وہ تقدیر تھی, اگرچہ اس میں آپ کی غلطی تھی مگر وہ تقدیر تھی. پاسٹ پہ رونا غلط ہے, اس لیے کہ پاسٹ کو آپ فیوچر نہیں بنا سکتے. کوئی چیز ہونے سے پہلے تو نہیں معلوم ہوتا تقدیر میں کیا ہے, اس لیے کوشش کرنا ہے. پہلے ہی دکان لگاتے یہ نہیں چلتی وہ کہ سوچ رہا تو دکان چلا سکتا کیا؟ نہیں سوچنا, ابھی تم دیکھے گا. لیکن 3-4 سال چلانے کے بعد بیٹھ گئی ہوگا دکان. اب بولنا تقدیر میں تھا یہ بیٹھنے والی تھی بیٹھ گئی بول کے. پہلے نہیں بولنا, لگاتے نہیں چلتی ہو کہ نہیں بولنا. کیوں نہیں چلتی میاں, اللہ تیرے ساتھ ہے. ارادے کرو, محنت کرو, پھل دے. صحیح تدبیر کرو, صحیح مال لاؤ, صحیح لوگوں سے منصوبہ لو, صحیح جگہ پہ لگاؤ دکان, وقت پہ کھولو, محنت کرو. کیسے آگے نہیں بڑھتے؟ اللہ بولتے ارادے کرو میں پورا ہو. اللہ یہ دین عجیب ہے, 2 باتیں ایک ساتھ ہے اس میں. اچھے ارادے کرو, محنت کرو, میں جتا کے بتاؤں گا, یہ بھی بولتے اللہ تعالیٰ. میں اگر کہیں ہار گئے تو بولتے بیٹا پریشان نہیں ہونا, یہ پہلے سے لکھ کے تھا, اب آگے نہیں, روز نیا دن نئی کہانی شروع کرو بولتے اللہ تعالیٰ. کل کا رونا بند کرو, آج کا شروع کرو, اللہ پہ بھروسہ کرو, آج کرو. اللہ اکبر. تو یہ اسلام میں جو تقدیر بول کے بتائے نا, یہ بہت بڑا سہارا ہے اپنی ہمت نہیں ٹوٹنے کے لیے. بہت بڑا سہارا ہے. تقدیر سلا دینے کے واسطے نہیں ہے. کرتے سے اس کو تقدیر میں ہے تو وہی چاہتی دکان اوپر کو, اچھا کھا لے کے 2 گھنٹے سو کے جاتا ہوں بول رہا ہوں, اس کے واسطے تقدیر نہیں ہے. یہاں تقدیر میں چلنا ہے تو چلتی, جب کھا پی کے جائیں گے. یہ اللہ کا حکم توڑ رہے تو وقت پہ جاؤ بول کے حکم ہے. تو آنے والی چیزوں کے بارے میں تقدیر سوچ کے بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. جو پاسٹ ہو گئی تقدیر سوچ کے غم نہیں کرنا ہے, نئی زندگی شروع کرنا. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ میں یہ جو تقدیر کا راز بتا رہا ہوں میرے بندو, ہر چیز پہلے سے لکھ کے ہے. بول کے میں کیوں بتا رہا ہوں؟ لِكَيْ لَا تَعْصَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ. جو چیز تمہارے ہاتھ سے نکل گئی, نہیں مل سکی, اس پہ تم لوگ افسوس نہیں کرنا. بول کے میں یہ راز بتا رہا ہوں کہ وہ نہیں ملنے والی تھی. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ چیزیں تم کو دی ہیں اس پہ تم اتراؤ مت, اس لیے تقدیر بتانا. یہ تمہاری محنت سے نہیں آیا. کتنی محنت کرے تو یہ بزنس اوپر کو آیا معلوم ہے. لوگوں خارج جلتے رہتے, بولتے ارے تیرے سے زیادہ محنت کرنے والے ابھی چپلاں گھس رہے. محنت سے نہیں آیا, اللہ کی دینے سے آیا. کتنا ذہانت سے کام لیا میں, کتنی پلاننگ کیا میں, کتنا وقت پہ میں قدم اٹھایا, کیا کرے تو آج یہ مقام کو پہنچا. یہ بھی غلط. اس لیے کہ تیر سے بڑے عقل مند ہے, اسکول میں تیر سے اچھا پڑھنے والے تھے, انہیں ایسے مارے مار پھر رہے, تم نکل گئے. کتنے بدھو ان پڑھ ہے, بڑا سیٹ بن جاتا. اس کے پاس جو ہے اس کی کلاس میں جو ذہین تھا انہیں نوکر رہتا. کہتے کہ بڑے بڑے اچھے اچھے پڑھنے والوں کو نوکر رکھ لیتا, اس کو انگوٹھا چھاپ رہتا. تو ترقی کچھ بھی چیز حاصل ہو رہا ہے تو تمہارے کمال سے نہیں ہو رہا, وہ اللہ کی عطا سے ہو رہا ہے. یہ سب باتیں اگر ذہن میں رہے تو نہ تو آدمی متکبر بنتا, نہ تو وقت پہ آئے تو مایوس ہوتا, ہر وقت مزے سے چلتے رہتا. یہ سب باتیں رہنا ذہن کے اندر.
اور ایک اسلام کیا سکھائے؟ کبھی بھی آدمی حالات کا شکوہ نہیں کرنا، وہ کو سکھائے۔ اکثر لوگ اپنی صلاحیتوں کا استعمال نہیں کرتے، زمانے کے اوپر ڈال دیتے، ہوگا زمانے کے اوپر ڈال دیتے، حالات کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ میں کیا کرنا، میں بننا اچھا کرنا چاہ رہا تھا، اور حالات ایسے تھے بھائی، اس وقت کے بولتا ہوں، حالات ایسے تھے، حالات خراب تھے، حالات موافق نہیں تھے، حالات کا شکوہ کرتے رہتا آدمی، حالات ایسے ہے، زمانہ ایسا ہے۔ تو سختی سے منع کیا گیا اسلام میں۔ کیا بولے؟ اتنی بڑی بات ہے، یوزینی ابن آدم، اللہ تعالیٰ بول رہے کہ یہ آدم کا بچہ، یہ پنجو، سمجھے، یہ بالشتیا، یہ کیڑا، یہ مجھے تکلیف دیتا ہے۔ یوزینی ابن آدم، یہ انسان کا بچہ مجھے تکلیف دیتا ہے۔ بولنے کا ایک انداز ہے، اللہ کو تکلیف ہوتی کیا؟ وہ سے تکلیف، وہ سب سے بلند ہے، انہوں ہمارے کو سمجھنا آنے والا، یہ سب باتیں انہوں ٹینشن لے لیتے بیٹھے تو دنیا رہتی کیا؟ سب سے بلند ہے وہ، مگر ایک بولنے کا انداز ہے، انسان کو سمجھانے کے واسطے انسان کے جذبات کے لیول میں بات کر رہے ہیں۔ یوزینی ابن آدم، یہ آدم کا بچہ، یہ آدمی کا بچہ بولتے نہیں ہمارے پاس، وہی سمجھو لہجہ ہے وہ، ارے آدمی کے بچے سیدھے ہو جا بولتے نہیں۔ تو یہ آدم کا بچہ مجھے تکلیف دیتا ہے بولتے اللہ تعالیٰ۔ کیا کرتا؟ تکلیف کیسے دیتا ہے؟ یسب الدہر، زمانے کو برا بھلا کہتا، کیا زمانہ آ گیا بھائی، زمانے کے خلاف بولتے رہتا، کیا حالات آ گئے، کیا زمانہ آ گیا، زمانے کو برا بھلا بولتے رہتا۔ اور اللہ بول رہے زمانہ کوئی زندہ چیز ہے کیا؟ ارادے سے کر رہا کیا؟ زمانہ کا کوئی مائنڈ ہے کیا زمانے کا؟ انا الدہر، میں ہی زمانہ ہوں، دنیا کو کون چلا رہا ہے؟ میں چلا رہا ہوں۔ زمانہ کوئی الگ سے شکتی ہے کیا؟ میں ہی زمانہ ہوں۔ کوئی زمانے کو خلاف ہو رہا ہو تو میرے کو خلاف ہو رہا۔ وہی فرقہ پرست آ گئے، بی جے پی آ گئی بول کے آپ ٹینشن لے کے غصے میں آ رہے، اس کو خلاف ہو رہے، اللہ بولتے ہیں ہاں کون لائے اس کو؟ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ میں لایا ہوں، انہیں خود سے آ سکتی کیا؟ میں ہی زمانہ ہوں، اور کون ہے؟ کوئی ان کی تدبیروں سے آئے گا؟ وہ میری پلاننگ سے آئے گا۔ یسب الدہر، زمانے کو برا بولتا ہے، یہ نوکری بھی رہا تو اللہ تعالیٰ کی پلاننگ پہ ٹپنی کرنے کے واسطے رکھے تمہارے کو، جس حالت میں رکھے اس حالت میں ایگزام دو، اپنا ایگزام دینے کی فکر کرو، جو حالت میں رکھے اس میں ایگزام دیتا ہوں۔ اللہ میں بھی حالات کیوں رکھے بولے تم کیوں رہے؟ اللہ کی پلاننگ تو سمجھ نہیں آتی۔ آدم کے بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے، زمانے کو برا کہتا ہے، وَأَنَا الدَّهْرُ، جبکہ زمانہ میں خود ہوں، میں جیسا چاہتا ہوں زمانے کو پھیرتا ہوں، زمانے کو گالی دے تو میرے کو لگتی بولتے اللہ تعالیٰ۔ تو بہرحال اس پہ اطمینان رہنا ہمارے کو، زمانہ سمجھ میں آئے نہیں آئے، حالات سمجھ میں آئے نہ آئے، یہ سب کو چلانے والا ہمارا رب ہے۔ ہر نماز میں ہوگا ٹریننگ کیا دے رہے، ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا رہتا، سمجھے؟ اب امام کے پیچھے پڑھنا نہیں پڑھنا وہ الگ کہانی ہے، مگر امام تو پڑھتا، آپ نہیں پڑھے تو۔ ہر رکعت بغیر سورہ فاتحہ کے نہیں ہے، ہر رکعت میں کیا ٹریننگ دی جا رہی ہے؟ جو سارے زمانے کو چلا رہا ہے نا، رب کے معنی چلانے والا، پالنے والا، سارے زمانے کو جو چلا رہا ہے جو رب ہے، اللہ تیرا شکر ہے بول کے روز سکھا رہے نماز میں، چلانے والے سے شکایت نہیں سکھا رہے، سارے زمانے کے رب سے شکایت نہیں، اس کو مشورے دینا نہیں، اطمینان رہنا، انہیں اچھا چلاتا بول کے اطمینان رہنا، اس کی پلاننگ میں عیب نہیں رہتا۔ تو دنیا کو اللہ چلا رہے، وہ اللہ سے ہم کبھی بھی راضی رہنا، یہ روزانہ مشق نماز میں کر رہے، اس کی تعریف کرنا، اس کا شکر ادا کرنا، شکایت نہیں کرنا۔ جس کی ذہنیت ایسی ہو جاتی، وہ دنیا کا کوئی بھی طوفان آیا تو مسکرا کے نکل جاتا، انہیں پریشانی نہیں ہوتا۔ وہ طوفان کون لا رہے؟ ہمارے اللہ لا رہے۔ وہ اللہ سے دوستی کیسا کرنا ہم لوگ معلوم ہے، وہ اللہ ہمارے ساتھ جو چاہتے وہ اچھا ہی رہتا، اور ہماری نظر ساری دنیا صرف دنیا پر تھوڑی رہتی۔ یہاں اگر ہم
کٹ گئے، یہاں اگر ہم مر گئے، یہاں کچھ نقصان ہو گیا تو فیل بول کے رزلٹ آتا کیا؟ اصل رزلٹ کی دنیا تو آگے ہے نا۔ حضرت حسین اپنے پورے گھر کے بچوں کے ساتھ شہید ہو گئے، فیل ہو گئے کیا؟ اگر دنیا یہیں سے ختم ہوتی وہ تو فیل ہو گئے، حکومت ملی نہیں، کیا نہیں ملی، فیل ہو گئے، پورا خاندان کٹ گیا، فیل ہو گئے، اگر یہاں تک ہی دیکھے تو فیل ہو گئے۔ مگر یہ تو اصل زندگی ہے ہی نہیں نا ہمارے پاس، اصل زندگی تو ہمیشہ کی آگے ہے۔ وہاں فیل ہوئے کہ حضرت حسین جنت کے سردار بن گئے ہوگا، یہاں بھی 40 سال کی عمر تک شہزادے کے وسط رہے، سمجھے؟ ساری امت چاہتی تھی، سارے بادشاہ لوگ رائٹ بولتے تھے، تحفے تحائف بھیجتے تھے، مزے میں تھے۔ ایک دن قربانی دیے، وہاں بھی شہزادے بن گئے، یہاں بھی شہزادے، وہاں بھی شہزادے، کیا ماتم کر لیتے بیٹھے۔ یہاں بھی کربلا کے تھوڑے دن کیا ہے تکلیف میں تھے، اس سے پہلے مزے میں تھے، پوری دنیا حضور کے نواسے بول کے بادشاہ لوگ سب خدمت کرتے تھے، یہاں بھی راجا کی زندگی تھی ان کی، مگر تقویٰ تھا، وہ سب کے باوجود اللہ تعالیٰ سے ڈر، محبت، اللہ کی حدود میں تھے، مگر پوری سہولتیں تھیں۔ ایک دن قربانی کر کے وہاں کے بھی بادشاہ بن گئے ہمیشہ کے، لاس ہوا کیا؟ تو اگر ہم اسی دنیا تک اگر حالات کو دیکھیں گے تو نظر آئے گا کہ یہ چھن گیا میرے سے، وہ چلے گیا، میرے کو عزت نہیں مل رہی ہے، وہ سب ہے۔ لیکن آخرت کو ملا کے دیکھے تو وہاں تو کامیابی ہے، جو یہاں تکلیف اٹھاتا، جتنی تکلیف اٹھایا اس کا اتنا بڑا درجہ۔ الانبیاء اشد بلاء، سب سے زیادہ امتحان آیا، مصیبت آئی، پریشانی آئے، دکھ آئے تو انبیاء پہ آئے، نبیوں پر آئے۔ کیوں آئے؟ اللہ ان کو وہاں بڑا مقام دینا چاہ رہے بول کے آئے وہ تکلیفیں۔ اگر یہ تکلیفیں نہیں آئے تو وہ بڑا مقام کیسا ہوتا؟ ایک بچہ بولتا میں اسکول کو نہیں جاتا، بولتا ہاں مول صاحب ہوم ورک دیتے، یاد کرو بولتے، تیری میں اسکول ہی نہیں جاتا ہوں بولتا۔ اب اسکول نہیں جاتا ہوں تو کلکٹر بنتا ہوں، کیا بنتا؟ کچھ بھی نہیں بنتا۔ بڑا لیول پہ آنا بولے تو پرائمری بھی پڑھنا، وہ 7 ایگزام دینا، پھر 10th کا ایگزام بھی دینا، پھر انٹر بھی دینا، پھر گریجویشن بھی دینا، پھر کتنے کی کورس آئی، امتحان بھی امتحان، پڑھتے جاؤ، جتنے ایگزام دیں گا اتنے بڑے پوسٹ پہ آ جاتا۔ وہ کچھ بھی نہیں پڑھتا بول کے ایسی بڑا ہو گیا 30 سال کا ہو گیا بھینسے کے ویسا، کوئی ایگزام نہیں دیا۔ اب اس کا روز ایک ایگزام رہتا، روز اسے گھر میں پریشانی رہتی، اس لیے کہ کچھ آتا جاتا نہیں، کیا کمائیں گا، روز ایک مصیبت۔ تو جو جتنے زیادہ ایگزامز دیا نا اس کو اتنا بڑا عہدہ ملتا، جو کوئی ایگزام نہیں دیتے میں خالی رہتے بولے تو انہیں کوئی نوکری نہیں ملتی، کوئی جاب نہیں ملتا۔ انبیاء کو بڑے لیول پہ رکھنا تھا تو ان کو بہت اللہ انٹر بھی کرائے، ان کو گریجویشن بھی کرائے، ان کو پی ایچ ڈی بھی کرائے، پورے امتحانات دینے لگائے تاکہ وہاں ان کو بڑا عہدہ دینا ہے۔ تو جس کو جتنا بڑا درجہ دینا رہتا ان کو اتنے ایگزاموں سے گزارتے۔ تو اگر ماں باپ کسی بچے کو بہت دن تک پڑھا رہے تو دشمنی کر رہے بولے صاحب، اب کئی کے ماں باپ ہے جی میں یہ 7th کر کے چھوڑ دینا چاہ رہا، زبردستی 8th میں بھیج رہے، 10th کر کے میں چھوڑ دینا چاہ رہا ہوں، پیچھے پڑھ کے میں کو انٹر میں بھیج رہے، تو ماں باپ دشمنی کر رہے گا؟ ارے دیوانے تھوڑے دن پڑھ کے ایگزام دے دے، اس کے بعد زندگی بھر مزے کرتا، قابلیت آئی تو یہ دنیا ایگزاموں کی دنیا، ایگزام آ لینا، جتنے ایگزام آ دیے اتنا اچھا ہے۔ اس واسطے جو اللہ کے پسندیدہ بندے رہتے ہیں ان کی زندگی میں زیادہ مصیبتیں آتی، جن کو بڑا درجہ رہتا، جو کم ہمت رہتے، پست ہمت رہتے، اللہ تعالیٰ بولتے آپ اسے کیا، چلو 2-3 ایگزام دے کے چھوڑ دیتے، چھوٹی جنت ملی تو بھی اتنی جنت ملتی۔ ان کو بڑے درجے دینا ہے، خوب ادھر کے دھکے کتنے کے ایگزام لیتے، اب بڑی جنت ملتی۔ تو اس دنیا میں امتحان کا آنا ہی نعمت ہے، امتحان کا نہیں آنا ہی نقصان ہے۔ مگر ہم کمزور آدمی ہیں نا، ہونا بول کے امتحان نہیں مانگنا، اللہ ایک ہی دن میری بیوی مر جانا، بچے مر جانا، میں اکیلے رہ کوئی کھانا ڈالنا، ایسا دعا نہیں کرنا، مصیبتیں مانگنا نہیں، کیونکہ پہلوانی دکھانا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو، کیا بھی کر لو میں تو تڑم خواہ بول کے، یا اللہ
عافیت مانگنا ہمیشہ، اللہ آزمائش سے بچا، مصیبت سے بچا، کمزور ہوں، آپ بغیر مصیبت کے بھی دے سکتے، وہ ان سے مانگنا۔ دو راستے ہیں ترقی کرنے کے، ایک مصیبتیں جھیلتے جھیلتے بڑے درجے پانے کا ایک راستہ ہے، اور ایک مصیبت کچھ بھی نہیں، نعمت پہ نعمت، نعمت پہ نعمت آ رہی، مگر انہیں مس یوز نہیں کر رہا، یا اللہ تیرا شکر، ہر نعمت ہے یا اللہ، اس میں بھی درجے بڑے ہوتے رہتے ہیں، نعمتیں میں مزے یوز کرتے بھی جا رہا، پھر درجے بھی بڑھتے جا رہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ تو اللہ کو بولنا نعمتیں دو اللہ تعالیٰ، شکر کے ذریعے سے آگے بڑھنے کا ہونا ضرورت ہے۔ تو ایک مسلمان کے واسطے 5 انگلیاں گھی میں ہیں، اچھے حالات میں بھی ترقی کر سکتا، برے حالات میں بھی ترقی، اس کو لاس کسی حال میں نہیں ہے۔ حضور بولے عجباً لامرئ مؤمن، یہ ایمان والے آدمی کا قصہ بڑا عجیب ہے، بول رہے جو ایمان والا ہے نا اس کا معاملہ بڑا عجیب ہے، بول رہے چت بھی اس کا ہے، بد بھی اس کا ہے، بولے کائن اڑا ہے تو چت گرے تو بھی اپنا چھے، بد گرے تو مومن ہے تو ان اصابت ہو ذرا فصبرا، کوئی مصیبت آتی ہے تو میرے اللہ کی مرضی ہے بول کے صبر کرتا، کر کے سکسیس ہو جاتا، انعام بول کے آ جاتا۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ سَرًّا، مست نعمت پہ نعمت مل رہی، جہاں بولے وہیں رشتہ ہوا، جیسا بولے ویسی گھر بن گیا، سب چیزیں مست ملتے جا رہی۔ اب انہیں کیا کرا؟ شکرا، اے اللہ تیرا شکر ہے، میری محنت سے نہیں ہوا، تیرے دینے سے ہوا، ہاں بلکہ اللہ کی مرضی میں جو استعمال کر، نعمتوں پہ نعمتیں لیتے جا رہا، شکر ادا کر کے یہ راستے سے نہیں بھی جنت میں جا رہا، یہ راستے پہ بھی جنت، یہ راستے چت بھی اپنا بھی اپنا۔ اس لیے نہ پریشانی سے ڈرنا ہے، نہ خوشحالی سے ڈرنا ہے، اللہ کے بن کے رہنا ہے، سکون سے رہنا ہے، اللہ اللہ کرتے ہوئے دین کے اوپر استقامت کے ساتھ چلنا ہے۔ آج کل حالات دیکھ کے خالی ڈر لیتے بیٹھے لوگ، ہاں کیا ہوتا ہے، کیا ہے کہ کیا ہوتا ہے، کیا ہے کیا ہوتا، ہمارے اللہ کا ہندوستان ہے، مودی کا ہندوستان ہے کیا؟ کس کا ہندوستان کس کا ہے؟ ہمارے اللہ کا ہے جی، اور اللہ کس کے ہے؟ تو ہمارے اللہ کا ہے، تو پھر پریشانی کیا ہے جی، سمجھے؟ ہر حال کے پیچھے ہمارا محبوب ہے، پریشان ہونے کی بات کیا ہے؟ جو ہوتا رائٹ، جدھر مولا ادھر شاہ دولا، ایسا ہماری پالیسی رہنا۔ ایک جگہ پانی کی بارش خوب ہو گئی، اب جو ہے ایک تالاب تھا گاؤں کا، وہ بھر گیا، کٹا اس کا بیچارہ کمزور تھا، تو جو بند ہوتا اس کا وہ ٹوٹ گیا۔ اب جو ہے گاؤں میں شور، ارے تالاب کا کٹا ٹوٹ گیا، پانی آ رہا گاؤں میں، پانی آ رہا گاؤں میں بول کے شور اٹھا۔ تو ایک اللہ والوں کے پاس، شاہ دولا تھا ان کا نام، ان کے پاس پہنچے لوگ، حضرت تالاب کا کٹا ٹوٹ گیا، آگے تھے ادھر پانی آ گیا تو پورا گاؤں ڈوبتا، حضرت بول کے آگے پریشانی سے بولے پانی آ رہا ڈوب جاتا۔ انہوں بولے کہاں سے آ رہا پانی؟ بولے انہوں ادھر سے آ رہا، بولتے پھوڑا لے کے ادھر سے راستہ بنا رہے پانی آنے کا، پانی آ رہا ہے، بولے جلدی پھوڑا لے کے ادھر سے آ رہا، اچھا اور اچھا راستہ بنا رہے گاؤں میں آنا بول کے ادھر۔ لوگ بولے ارے پانی آ رہا، گاؤں نہیں ڈوبنا بول کے ہم آپ کو آگے دعا کرو، وہ تو آپ ابھی کٹچ بنا رہے، ادھر ہی بنا رہے راستہ، وہ تو انہوں بولتے جدھر مولا ادھر شاہ دولا، انہوں گاؤں کو ڈوبانا چاہ رہے تو میں بھی ڈوب جاؤ بولتا ہوں، بھائی کہیں کو تیر جاؤ بولتا انہوں جدھر ہم ادھر۔ ایسا رہنا یار ایمان والا، پریشان ہونے کی بات کیا ہے، اللہ ہمارے۔ تو آپ لوگاں دیکھو دلچسپی سے سننے سے میں گفتگو میں بھٹک گیا، میری غلطی نہیں، دیر ہو گئی تو آپ کی غلطی ہے۔ بہرحال اتنا سمجھ میں آیا نا کہ عقل مند کون ہے؟ سکون سے جینے والا عقل مند ہے، ٹینشن والا عقل مند ہے؟ بولو، جب ہمارے اللہ کی نگری ہے تو پریشان ہونے کی بات کیا ہے؟ کوئی بھی پریشانی کی اتنا بدلہ دینے والے ہے، زندگی میں جو بھی ہماری تکلیف پہنچتی نا وہ پورا ریکارڈ کرا رہے اللہ تعالیٰ، جو بھی ہم کو تکلیف پہنچ رہی، بخار آیا، کام نہیں ہوا، کہیں ملنے گئے تو آدمی نہیں ملا، وہ بھی ریکارڈ کرا رہے۔ جیب میں جو ہے ارے گاڑی جائیں گے بول کے چابی ڈالے، انگلی ارے چابی نہیں ملی، کہاں ہے بھائی بول کے پھر یہ جیب میں ہاتھ ڈالے، اتنی تکلیف کو بھی ریکارڈ کراتے اللہ تعالیٰ۔ یہ بندہ ادھر ہاتھ ڈالے تو چابی نہیں ملی،
پھر اس کو ادھر ڈالا، چلو میرے بندوں کی تکلیف لکھو ریکارڈ، جو کچھ بھی تکلیف ہوتی، ذرے بھی تکلیف ہوتی. پہلے زمانے میں لائٹ نہیں تھی، چراغ تھا، ہوا آئے تو بجھ جاتا تھا. تو حضور بولے چراغ آدمی جو ہے جلایا، اس کے بعد ہوا آنے سے بجھ گیا، پھر اس کو جلانا پڑا، اور ایک مرتبہ ماچس. تو اللہ تعالیٰ وہ بھی ریکارڈ کراتے، میرے بندے کو تکلیف ہو گئی ہے، لکھو بولتے فرشتوں. کل قیامت میں گئے تو حشر کے میدان میں عبد الکریم بیٹا ادھر آ، یہ لے لے، حور لے لے بولتے. اللہ میاں کئی کو ہے، تو فلاں دن تو چراغ جلایا تھا نہیں. اس کے بعد ہوا آئی، وہ ہوا میں بھیجے سو تھی، ہوا میں دوسرے کام سے بھیجا تھا، تیرا چراغ وہ تکلیف پہنچ گئی، اس کے بدلے میں یہ لے لے. اور بلا دن تیرے کو چاہ بھی نہیں ملی جلدی، یہ لے لے. اب یہ لے لے وہ لے لے، وہ تو آدمی بولیں گا اللہ روز تکلیفاں پہنچے تو اچھا تھا، خوب مل رہا اپنے کو بدلا. روز میں جیسا چاہتا تھا نہیں اس کے الٹا چھو تو اچھا تھا. بیٹا ایسا ملا نا، بہت ستاتا تھا نا، فلاں دن ستا اس کے بدلے میں یہ لے لے، فلاں دن ستا یہ لے لے، فلاں دن ستا یہ لے لے. بیوی تیڑی تھی نہیں تیری، ہر معاملے میں تیڑا کرتی تھی. وہ بیوی میں تیرے نام پہ لکھا تھا. تب وہ بیوی کا پورا حساب دیکھ، اتنے خود ستائی نا، یہ لے لے بولتے اللہ اچھا ہوا یہ بیوی ملی. تو وہ شریف بیوی ملی تو یہ سب ملتا تھا کیا؟ یہ تیڑی کھیر ملی تو اچھا ہوا بول کے جب شکر ادا کرتا، اللہ یہ حکمت میرے کو نہیں معلوم تھی. تو کوئی بھی تکلیف آ رہی تو اس کا صلہ ملنے والا ہے، خالی جانے والا نہیں ہے. اللہ جب کام دیتے تو دام بھی دیتے، اللہ جب کام دیتے تو دام بھی دیتے. تو دنیا میں جتنے بھی کام ہم نہیں چاہ کے لگ رہے نا، وہ اللہ کام دے رہے بولے صاحب. جتنے بیماری آ رہے، اپن بخار آنا سوچے تھے گا، آ گیا بخار اللہ کی مرضی سے. جب کام دے رہے نا تو دام بھی دیتے. فلاں دن بخار آیا تھا، اتنے گھنٹے رہا تھا، اتنا لے لو. انہیں بولتا ہے یا اللہ اور 2 گھنٹے رہے تو اچھا تھا. تو اپنے کو لاس کبھی بھی نہیں ہے جی. ایمان والے کو کیا ہے تو ملنے والا ہے، جانے والا. مگر اللہ سے ناراض ہو گئے، کٹ گئے، نیکیاں چھوڑ دیے تو لاس. مایوس ہو کے راستہ بدل دیے تو لاس. ایسا ٹینشن میں آ گئے، نماز ہی چھوٹ گئی، اس کی جماعت ہی چھوٹ گئی، ڈھونڈ لیتے بیٹھے کہ لاس ہو گیا اور نماز گئی. کوئی نیکی غصے میں آ کے صدقہ خیرات کرنا تھا نہیں کرے، فلاں رشتے دار کا اچھا سلوک کرنا تھا، اب غصے میں آ کے ٹینشن میں آ کے اس کا سلوک نہیں کرے، شکایت میں آ گئے، وہ لاس ہو گیا. اور اتفاق سے اگر کفر کا کلمہ نکلا تو پورا لاس ہو گیا. یہ گروپ میں سے نکل گئے، وہ گروپ میں چلے گئے. صبر کرنا، شروع سے صبر کرنا. دل میں ہوتے گالیاں دے لے کے اللہ کے خلاف بول کے بعد میں 2 دن کے بعد کہتا کیا کریں گے، صبر کریں گے، اس کو صبر نہیں بولتے. عورتیں کیا ہے، کتنا روتے روتے اتنے باتیں بولتے، اتنے شکایتیں کرتے، بعد میں صبر کر کے صبر ہو اب کرتی ہوں صبر ہو، جب صبر کرتی وہ مومن کہتے ہیں. حضور کیا بات، الصبر عند الصدمۃ الاولی، پہلا دھکا لگتا نہیں جب ہی صبر کرنا. ہاں ہو کر کے سوپ کر کے آخر میں 1 گھنٹے کے بعد صبر کرنے کا صبر کرنا. جتنا جلدی صبر کرے اتنا اچھا ہی ہے. جب بھی صبر آئے مگر شروع سے کنٹرول کرنے کی کوشش کرنا. یہ گھڑی صحیح ہے کیا؟ چلو بھائی، یہ تو ایک موضوع سامنے آیا کہ خوشگوار زندگی، مزے کی زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، وہ بات آئی. زمانہ کیسا بھی رہنے دو، حالات کیسے رہو، ہم اپنی جگہ مزے میں رہنا، اس لیے کہ ہم اللہ کے، اللہ ہمارے، یہ پالیسی. یہ تو ایک موضوع تھا. باقی اب اس پہ وقت پہ صبر کی توفیق ملنا ہے، وقت پہ سب باتیں یاد آنا، بولے تو ذکر کی پابندی کرنا، ہوش میں رہ جب یہ سب باتیں سمجھ میں آتے. جس سیکنڈ ہم اللہ سے غافل رہتے نا، یہ پورے باتیں بھلا دے کے شیطان آگے بیٹھ جا کے کنیاں پھراتے رہتا، غصے کی باتیں، مایوسی کی باتیں، انتقام کی باتیں، پاگل بناتے رہتا ہمارے. شیطان ہمارے دماغ میں نہیں آنا، بولے تو ذکر کی کیفیت میں رہنا.
تو اتنا مراقبہ کرنا، اتنا ذکر کرنا کہ ہمارا دل دماغ ہر وقت ذکر کی کیفیت میں آ جائے، تب دین پہ چلنا آسان رہتا، جب شیطان سے بچنا آسان رہتا۔ تو یہ بزرگوں کے جتنے سلسلے بھی ہیں اس میں یہی سکھاتے، ذکر کی ایسی مشقیں کرواتے ہیں کہ پھر آدمی کے دل و دماغ میں اللہ کی یاد ایسے بیٹھ جاتی کہ وہ 24 گھنٹے قائم رہتی، انہیں ہنستے بھی رہتا، کیا بھی کرتے رہتا، مگر اندر سے یاد اللہ کی قائم رہتی۔ اس لیول تک ذکر کرے ہم تو ہم شیطان کی چکر سے نکل جاتے، تب دین پہ چلنا آسان ہو جاتا۔ تو یہ سب باتیں سب اچھی لگی، مگر عمل کرنے کا کی توفیق کس کو ملیں گی؟ جو ذاکر بنے گا۔ اس لیے 100 بات کی ایک بات کیا ہے، اب اتنے لوگوں میں سے کون کون ذکر کر رہے، آج کے دن کون کون مراقبہ یا جن کا بھی آپ کا شیخ کا دیا ہوا جو بھی ذکر ہے، اگر دوسرے سلسلے کے ہے یا ہمارے سلسلے کے ہے تو کتنے آدمی مراقبہ کرے؟ آج ذرا ہاتھ اٹھاؤ، آج کا مراقبہ کتنے لوگ کرے؟ کتنے پرسنٹ ہے یہ اٹھے ہوئے ہاتھ کتنے پرسنٹ ہے؟ کم ہے، بہت کم ہے۔ کتنے دکھ کی بات ہے صاحب، مراقبہ کرو، اصل کام کیا کر رہے ہو بتاؤ؟ تقریر تو ماشاءاللہ اچھا سن رہے، کام کیا کر رہے صاحب؟ عمل کون کر رہا ہے؟ عمل کرو صاحب، کام والے آدمی بنو، خالی سننے سنانے والے نہیں۔ تو بھائی ذکر والے بنو، چاہے جتنی مصروفیات ہو، چاہے جتنے حالات ہو۔ جب معلوم ہے کہ اللہ سے لو لگانے سے سارے کام بنتے ہیں تو لو لگانا، کنٹرول کرنا اپنے آپ پر، اپنی مصروفیات پر کنٹرول کرنا، ذکر کے لیے بیٹھنا اچھا جم کے۔ تو چلو جو ہوا تھپال بولتے ہیں، چھوٹے بچے کھیلتے کھیلتے غلطی ہوتی ہے تھپال، سب معاف۔ اب آج سے یہاں بیٹھ کے ارادہ کرو، انشاءاللہ 100% کوشش کریں گے کہ ذکر ناغا نہ ہو۔ تو ذرا اللہ تعالیٰ کو دل سے مناتے ہوئے ہاتھ اٹھاؤ، کون کون ذکر کی پابندی کی کوشش کریں گے؟ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ؟ پوری کوشش کریں گے؟ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے چاہنے والوں میں شامل فرمائے۔ تھوڑی سی دعا تو مغرب بعد ہو گئی ہے، اب تھوڑا سا ختم خواجگان چند منٹ کا رہتا ہے، وہ کر کے خاموش اپنی اپنی دعا کر لینا ہے، میں نہیں کروں گا، اب اپنی اپنی مختصر کر لینا ہے۔ تو ختم خواجگان سے کیا ہوتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہے، اس سے آنے والی مصیبتیں رکتی ہیں اس سے۔ اس لیے میرے ساتھ ساتھ آپ پڑھیے، جب میں درود شریف پڑھوں گا آپ چپکے چپکے درود پڑھنا، میں آواز سے پڑھوں گا آپ چپکے چپکے، اور جب میں کوئی آیت پڑھوں گا تو وہی آیت یا وہ دعا آپ بھی پڑھنا، آپ خاموشی سے پڑھنا، میں آواز سے پڑھوں گا۔ شروع کریں، بسم اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، 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 حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، 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 یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم والله ذو فضل على المؤمنين 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ ولی الذین آمنوا، 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 اللہ ولی الذین آمنوا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. واللہ ولی المؤمنین، 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 واللہ ولی المؤمنین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اچھا بھائی، ایک اعلان ہے، اس محفل کے انتظامات میں حصہ لینے کی جن کی فکر ہے وہ لوگ ذرا دعا کے بعد ٹھہر جائیں، ہمارے کمرے میں آئیں. یہ مجلس چلے، اس میں میرا بھی حصہ لگے، ایسا جن کا ذہن ہے انشاءاللہ. ماشاءاللہ یہ جو نسبت ہے نا، اس میں بہت برکت رہتی ہے. یہ اللہ کی محبت میں لوگ اس میں آتے ہیں اور یہاں ذکر ہوتا ہے. تو یہ محفل میں اگر کوئی حصہ لے رہا ہے تو اس پہ اللہ کی خاص نظر رہتی ہے. یہ محبت کی لائن ہے نا. اب محبت والا آیا تو ہم دل کھول پہ اس پہ خرچ کرتے ہیں اور مزہ آتا ہے اس پہ خرچ کرنے. تو یہ آنے والے بھی اللہ کی محبت میں آتے ہیں، اس لیے ان کے انتظام میں اگر کوئی حصہ لے گا تو اس کے خاص اللہ کی رحمت رہتی ہے. تو جو لوگ اس سلسلے میں حصہ لینا چاہ رہے ہیں، اس کے اخراجات کے اندر یا اس کے معاملات کے اندر، وہ تھوڑی دیر رک جائیں، چند منٹ کے لیے کمرے میں آ جائیں. اب جو ہے دعا کر لیجیے، اپنی اپنی دعا کر لیجیے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک. آج جو ذکر کی پابندی کا ارادہ کیے ہیں وہ اہتمام سے اللہ سے مانگیے، ذکر کی توفیق، آسانی مانگیے.